ہوا مدینے سے تو کتنے اونٹوں پر پانی تھا، کتنے اونٹوں پر چادریں تھیں؟ مطلب کوشچن بنتا ہے نا، کیونکہ ہم نے اپنے گھروں میں خود دین کا رواج نہیں ڈالا، اور دین زیادہ جو ہمارے پاس آیا وہ رواج سے آیا ہے۔ اگر ہم ڈالیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم لوگ ابھی تک ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، اذان کیسے پڑھنی ہے، نماز کو ایسے ہاتھ رکھ کے کہنا ہے، اور پھنسے ہوئے ہیں بارہا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کم از کم کوئی ہزاروں مرتبہ اس ممبر سے کہہ دیں، مجھ سے سینئر، مجھ سے بزرگ چلے گئے، خدا انہیں گھری کے رحمت کرے، مولانا شبیع الحسن رضوی علی اللہ مقامہ، وہ کئی مرتبہ اس ممبر سے یہ چیزیں کہہ کے گئے کہ بھائی جب مولانا نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ نے نہیں پڑھنا الحمد اور سورہ، آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے سننا ہے، مگر پھر بھی پڑھ رہے ہوتے۔ یعنی یہ تو میرے ان دوستوں کا حال ہے جو میرے پکے نمازی ہیں، ان کا، یعنی کہ جنہیں بار بار دین کا شوق ہے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جمعہ نہ پڑھا تو جیسے مچھلی پانی کے بغیر مر جائے گی، ہم بھی جمعے کے بغیر زندہ نہیں رہتے۔ یہ ان کا حال ہے جو دین میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر کئی دفعہ بھائی پلیز خدا کے لیے کام پہ ہوتے ہو یا جہاں بھی ہوتے ہو، ایسی جو ہے وہ جو ٹراؤزر وغیرہ ہیں ٹائٹ نہ پہن کے آؤ کہ جب آپ سجدے میں جاؤ تو آپ کے کچھ شرمگاہ کا حصہ ننگا ہو جائے اور پچھلے بندے کو گناہ ہو نماز میں، پھر بھی نہیں سنتے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ اتنی چیزیں مشکل نہیں ہیں، صرف انہیں اپنے اوپر لاگو کرنا، اور لاگو اس وقت ہوتا ہے جب انسان اکیلا بیٹھ کے کسی بھی چیز کے بارے میں سوچے۔ اور اگر آپ دین کے بارے میں سوچتے ہو تو اللہ فرماتا ہے دین کیونکہ میرا ہے، تم میری طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہو، میں اللہ تمہاری طرف 70 ہاتھ بڑھ جاتا ہوں۔ یہ ہے دین کا فلسفہ۔ اکیلے بیٹھ کے سوچو، لیٹتے ہوئے وضو کر لیا تو سوچو آج سارا دن میں نے کیا کیا، کیا میں نے کوئی دین میں کوئی غلطی کی ہے؟ یہ 5 حدیثیں سب سے پہلے علماء کرام کو، اگر آپ نے ان کی اہانت کی، ان کی بے عزتی کی، تو گویا کہ آپ نے دین میں نقصان کیا، دنیا کے حکام کی بے عزتی کی، دنیا میں نقصان کیا، اور ہمسایوں کی تو آپ نے بہت سارے فوائد اپنے ختم کر دیے، اور اقربا کی آپ نے اہانت کی تو جوان مردی میں آپ نے نقصان کیا، اور اگر بیوی کی اہانت کی تو آپ نے خوشگوار زندگی میں اپنا نقصان کیا۔ درود پڑھ دے مل کے محمد علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث میرا دل چاہ رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ علماء کرام کی حدیث چاہتا تھا دل کہ میں وہ ضرور بیان کروں، لیکن چلیں اگر وقت بچتا ہے تو ضرور، لیکن یہ حدیث بہت ضروری ہے۔ جس طرح آج دنیا کے حالات ہیں، دنیا پریشان حال ہے، کہیں روٹی نہیں ہے، کہیں کپڑا نہیں ہے، کہیں بجلی نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کوئی ویسے ہی ریسیشن کا شکار ہوئے ہیں اتنے بڑے ترقی یافتہ ممالک بھی، اس کے لیے کیا کسی معصوم نے کوئی حل بتایا ہے؟ یعنی جو موجودہ، جسے آپ کہتے ہیں کرنٹ افیئر، جو موجودہ حالات ہیں، یہ گڑبڑ جو ہو رہی ہے، کیا کسی معصوم نے اس کا بھی حل بتایا ہے؟ یا صرف ہمیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ دو، خیرات دو، یہ چیزیں کرنے کے لیے سکھا دیا گیا کہ اگر آپ پر مصیبت آ جائے، حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمارا فقہ جعفریہ والوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ معصوم جو ہے ان کی نظر جب وہ ہوتے ہیں اس وقت سے لے کے قیامت تک کے حالات پر ہوتی ہے۔ جب ہوتی تو اس کا حل کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں 5 چیزوں کے بدلے میں ہیں۔ 5 پوائنٹ ہیں، وہ اس وقت ہوں گے جب اس سے پہلے 5 چیزیں گڑبڑ ہوں گی تو، اور وہ کون سی ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی وہ 5 چیزیں ہیں جو 5 چیزوں کے بدلے میں؟ تو آپ نے فرمایا جب بھی کسی قوم نے بد عہدی کی، اللہ نے ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیا۔ اب پوری دنیا میں 2 قومیں بڑی ہیں، ایک قوم کا نام ہے عیسائی، دوسری قوم کا نام ہے مسلم امہ۔ 2 قومیں ہیں،
پوری کائنات میں سب سے تھوڑے جو ہیں مذہب کے لحاظ سے وہ ہیں یہودی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم سونے کے بن جاؤ، چاندی کے چمچ سے سونے کے کھانے کے یہودیوں کے منہ میں اور نصرانیوں کے منہ میں لقمے دینا شروع کر دو، تم مسلمان ہو، میں اللہ کہہ رہا ہوں وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس حد تک قرآن نے کہا ہے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ دوست ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر اب ہم نے کیا کہ جب وہ ہیں دشمن تو ہم نے کیا کیا، ہم جو بھی عہد کرتے ہیں اسے پورا کرتے نہیں۔ جتنے مسلمان ہیں جو ہم نے اللہ سے عہد کیا کہ پروردگار تو نے تو ہمیں نعمت فرمائی عطا، مسلمان انہیں کلمہ پڑھ لیا، ہم عہد کرتے ہیں کہ اس کلمے کی لاج رکھیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اندر سے اللہ فوراً بدبو ختم کر دیتا ہے۔ یہ جو پرفیوم ہے نا انہوں نے بنایا ہے کرسچن نے، یہ پرفیوم شوق کے لیے نہیں بنا تھا، یہ پرفیوم کچھ کیمیکلز کو ملا کے بنا تھا کہ ہمارے بو نہیں جاتی ہے، بدبو جسم سے رات کو اٹھتے ہیں رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر سے بدبو آتی ہے، تو یہ بدبو ختم کرنے کے لیے پرفیوم بنا تھا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی عیسائی 2-4 عیسائیوں کو بھی ایک کمرے میں رکھ لیں، 5 اسٹار ہوٹل میں رکھ لیں، اور جب صبح اٹھیں گے تو جا کے اندر سمیل لے لیجئے گا۔ 5 مسلمانوں کو 5 دن نہ نہائے ہوئے ہوں، وہ صبح اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ لیں صرف، وہاں بدبو نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے ابدی دشمن ہیں عیسائی اور یہودی۔ یہودی بھی تمہارا دشمن، عیسائی بھی دشمن۔ اس وقت دنیا میں پوری کائنات میں جو فائنانس ہے اس پر کنٹرول ہے یہودیوں کا، اور مسلمان جو ہیں یہ فائنانس کے لیے ترس رہے ہیں۔ اگرچہ تیل بلیک گولڈ ان کے پاس ہے، ہیرے جواہرات ان کے پاس ہیں، بہت ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ان کے پاس ہیں، دنیا کا سب سے زیادہ سورج جو چمکتا ہے ان کی زمینوں پر چمکتا ہے، میٹھے فروٹ ان کے پاس ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے بد عہدی کی، پیغمبر نے فرمایا جو قوم بد عہدی کرے گی اللہ اس پر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ اور یہ ہے کہ آج آپ پر یہ دشمن جسے اللہ دشمن سمجھتا ہے، اللہ نے اس کو آپ پر مسلط کر دیا ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ کائنات کے سب سے سچے ترین انسان نے کہا ہے جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ نمبر 2، جب بھی کسی قوم نے خدائی قوانین کے تحت فیصلہ کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے ان پر فقر مسلط کر دیا۔ ایک ہے کہ جب آپ نے بدعہدی کی دشمن آپ پر مسلط ہو گئے، دوسرا ہے کہ خدا کا بنایا ہوا جو قانون ہے اس کے مطابق اگر فیصلہ ہو تو پھر تو سمجھو کہ آپ بالکل سکسیسفل ہو، ورنہ آپ سارے کے سارے فقیر ہو۔ فقر ہے، اور آپ سمجھیں گے نہیں مولانا ہم تو بڑے سکسیسفل ہیں، گھر میں کھاتے ہیں، گاڑی اچھی رکھی ہوئی ہے، کھانا اپنی مورگیج خود دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پھر بھی فقیر ہیں۔ کبھی غور کرو، یہ ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی اور یہ امارت نہیں ہے، یہ فقر ہے کہ صرف بریڈ فورڈ کے 2000 مومن جو ہیں وہ سکسیسفل ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور باقی جو 2000 بریڈ فورڈ کا مومن ہے ان کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہاں کم از کم 12000 مومن ان سے اٹیچ ہے، ان 12000 میں سے 1000 بھی رات کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتا، تو پھر فقر ہوا یا نہ ہوا؟ جن سے ہماری اٹیچمنٹ ہے، ہمارا تعلق جن سے ہے، کچھ تو ہمارے بچے ایسے ہو چکے ہیں جوان جو اس ملک میں آئے پڑھے بڑے، اب وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان پیسہ بھیجنے کی، بلکہ نعوذ باللہ اپنے باپ کو میڈ کہتے ہیں، چچا مولانا کوئی اور بندہ پیسے بھیج کر میڈ ہو گیا، پاگل ہو گیا، وہاں تو مکان بنایا تھا انہوں نے قبضہ کر لیا۔ قبضہ اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی اللہ سے، اللہ نے ان پر مسلط کر دیا ہے دشمن کو۔ اب دشمن تو آپ کو کسی بھی طریقے سے، آپ کبھی غور کریں تو سوچیں کہ مومنین کرام جتنے بھی مسلمانوں کے ایسٹس ہیں اس پر قبضہ کس کا ہے؟ یہ لیبیا کی جنگ کیا ہے؟
آج میں سن رہا تھا خبریں، لیبیا کی جنگ ہے، یمن کی جنگ ہے، اور سارے سلسلے جو ہیں سارے بحرین کی جنگ ہے، جہاں جہاں